یہ نہیں کہ صرف مدرسہ میں عالموں کے بعد جا کر سیکھو، جتنا وقت نظام الدین میں گزرتا تھا اس وقت کا نظام الدین، آج کل کا نظام الدین نہیں۔ ہاں، آج کے نظام الدین میں تو گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں، نظام الدین کے منبر سے گمراہی کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں۔ مرکز میں اگر کوئی کتب خانہ ہو، چھوٹا موٹا کوئی کتب خانہ اگر ہے تو میری ایک کتاب، میری مطلب ہمارے ملک سے لائی ہوئی ایک کتاب وہاں رکھ لیں۔ اس کتاب کا نام ہے مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ مولانا سعد صاحب اور ان کے متبعین کے بارے میں اکابر علماء بنگلہ دیش کا متفقہ فتویٰ۔ اس میں اختصار کے ساتھ دکھایا گیا مولانا سعد صاحب کی گمراہ کن باتیں کیا کیا ہے، بالکل تاریخ کھلا تاریخ کو انہوں نے اتنے گھنٹے کا بیان اور اس میں اتنے منٹ پر یہ بات ہے، یہ گمراہ کن بات موجود ہے، اس طرح بالکل تعیین کے ساتھ ذکر کر دیا گیا۔ جو چاہے سن لے، آڈیو سن لے، ہو بات ذکر کر دی گئی۔ اور وہ بات کیوں گمراہ کن ہے وہ دلائل سے، قرآن حدیث کی دلیل سے بتا دیا گیا۔ اس طرح یہ تقریباً 200 سے زائد کچھ صفحات ہیں، وہ رسالہ کہیں یا کتاب کہیں، اس کا ایک نسخہ تو میں یہاں چھوڑ کے جاؤں گا اور ذمہ دار حضرت کے پاس، جو چاہے دیکھ کر پڑھ لے، اور اس کا PDF بھی موجود ہے۔ یہ جن کو تردد ہے ان کو پڑھ لینا چاہیے، جن کو تردد نہیں ہے الحمدللہ علماء یہاں تو علماء اور اکابر کی جو رہنمائی ہے، راہبری ہے اور ان کا جو فتویٰ ہے اس پر جن کا اعتماد ہے الحمدللہ۔ جن کو پھر بھی تردد موجود ہے یا یہ خواہ تردد پیدا کرنا چاہتا ہے خواہ، ان لوگوں کے لیے یہ اچھا ہے، یہ صلاح پڑھ لے، وہ تو دیکھے کہ کتنی گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں وہاں سے۔ یہ ایسا نہیں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے اختلاف ہے جیسے وہ ہوتا ہے طریقہ کار کا اختلاف ہے۔ کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ طریقہ کار کا اختلاف۔ طریقہ کار کا اختلاف کیسے کہتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ طریقہ کار کا اختلاف یہ ہے کہ آپ وہاں سے کہاں سے دربند سے یہاں آ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں دربند سے آ رہے ہیں، کیسے؟ کوئی گاڑی سے آ گیا، دیکھو آج یہ مولانا محمد آقو مفتی آقو آ گئے گاڑی سے، اور ہم دربند سے ہوائی جہاز پر آئے، کسی اور نے ٹرین ہے دربند سے یہاں ٹرین میں آ گئے، ہاں کوئی بس پہ آ گیا، اسے کہتے ہیں طریقہ کار کے اختلاف۔ یہ بھی جائز، یہ راستہ بھی ہے، وہ راستہ بھی ہے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، یہ بھی جائز وہ بھی جائز، تو کسی نے یہ طریقہ اختیار کیا کسی نے وہ طریقہ اختیار کیا، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف، اسے کہا جاتا ہے طریقہ کار کا اختلاف۔ مولانا سعد صاحب کے ساتھ علماء کرام کا جو اختلاف ہے یہ طریقہ کار کا اختلاف نہیں ہے، یہ ہدایت و دلالت کا اختلاف ہے، یہ سنت و بدعت کا اختلاف ہے، سمجھ؟ تو میں نے صرف اشارہ کیا، اس پر مجھے بات کرنا نہیں ہے، کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، آپ لوگ پڑھ لیجیے۔ اچھا، میں کہاں سے یہ جمع ہوئے لوگ سیکھیں گے اور آس پاس کے لوگ آ کر سیکھیں گے، یہ انتظام ہونا چاہیے ہر مدرسہ والوں کے بعد ہم یہ درخواست کریں، ہم یعنی ہم مسلی آس پاس کے لوگ ہم درخواست کریں گے ان کے پاس، حضرت ہمیں ایک استاد کا انتظام کر دیں، جگہ کا انتظام کر دیں، بس جگہ تو مسجد ہے ہی، اور الگ گھر کا انتظام ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ جیسے مولانا صاحب کی طرف نہ کہنا کہ مسجد سے باہر سیکھے تو اس میں نور نہیں آئے گا، اس میں نور نہیں آئے گا۔ دین کے نام پر غلط باتیں ایجاد کرتا ہے اور اس کا نام سیرت دیتا ہے، سنت دیتا ہے، اللہ اس آدمی کہتا ہے غلط۔ اور جو لوگ ان کی گمراہ کن باتیں سن کر انسنی کر دیتے ہیں یا سنتے ہی نہیں خامخواہی معتقد ہو کر بیٹھے ہیں، اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ بس اب تشکیل ہوگی، کیا ہوگی؟ تشکیل کو نہ ڈرو، تشکیل کو نہ ڈرو بلکہ خود تشکیل ہو جاؤ۔ یہ ڈرنے کی بات نہیں ہے، یہ مزے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات ہے، خوش ہونے کی بات